یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو. بعض بھائی ہیں، بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، توحید کا قائل ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اپنے اپنے سلسلے کی نبوتیں بھی مانتا ہے. مثلا جوز ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں، کرسچن ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں، ہندو ہیں، اپنے اوتاروں کی نبوت مانتے ہیں، اور سارے توحید کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو توحید کو مانتے ہو اور نبوتیں بھی مانتے ہو، مگر نبوتیں اپنی اپنے سلسلے کے الگ الگ مانتے ہو، اور آخرت کو مانتے ہو. یہ تین عقیدے مانتے ہو، توحید مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، توحید کو مانتے ہو، اور اپنے اپنے سلسلے کے نبیوں کو مانتے ہو، اور آخرت کی زندگی کو مانتے ہو. تو وہ مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے. مذہب اسلام کا فالو کرنا کامیابی کے لیے، نجات کے لیے ضروری نہیں. یہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور اس سمجھنے کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ وحدت ادیان. وہ کہتے ہیں وحدت ادیان حق ہے، یعنی تمام ادیان کے بیچ میں یہ جو میں نے حقیقت بتائی، یہ حقیقت اگر پائی جاتی ہے تو سب ادیان میں، سب مذاہب ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں کو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، پلینوں میں آپس میں مختلف مذاہب والے بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے، تو آخر بات بھائی ٹھیک ہے، سبھی دھرم ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور پر اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے. یہاں بات ختم کر دیں گے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا گفتگو میں کہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کا دل نہ دکھے. یہاں تک تو چلو کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھے، یہاں تک تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہت سے لوگ تو اسی حقیقت کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی لانگ ہے، سب راستے جا رہے ہیں اللہ کے پاس. اور قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر کے ایک آیت پاک بھی لائے ہیں. وہ قرآن کریم میں ایک مضمون کی آیت آئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. نہ دوسری آیت ہوگی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ، اس میں یہ کہا گیا کہ بے شک ایمان لانے والے یعنی حضور کی امت، والذین ہادو، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی یعنی جوز، والمجوس، مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، والصابئون یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، اور نصارہ یعنی کرسچن. ان میں سے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو آخرت میں اسے کوئی ڈر اور کوئی خطرہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں یہ دو باتیں پائی جائیں، ایمان اور نیک عمل پایا جائے تو نجات ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں سے آیت بھی ڈھونڈ لائے ہو. یہ مسئلہ میں یہ مسئلہ ہم ہندوستان میں نہیں چھڑا کرتے، مگر جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان ممالک میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لوگوں کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے جو الجھنیں پیش آنے والی ہیں اسے پہلے سے سمجھ کر رکھنی چاہیے تاکہ کوئی کسی موقع پر آپ کو چکر میں ڈال دے. تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ جو خیال ہے یہ خیال قطعاً غلط ہے. اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے پسند کیا ہے.
لہذا یہ جو پسندیدہ اللہ کا دین ہے اسی کی پیروی کرنے سے آخرت میں نجات ہوگی، دوسرے مذاہب کی پیروی کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ اور لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی مختلف راہیں ہیں، کوئی شارٹ، کوئی لانگ، کوئی سیدھی، کوئی اسٹریٹ، کوئی ٹیڑھی میڑھی، یہ جو لوگوں کا خیال ہے یہ خیال غلط ہے۔ دیکھو یہ خیال صحیح کب ہو سکتا ہے؟ یہ خیال صحیح اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب کا ڈائریکشن ایک ہو، تمام مذاہب ایک رخ پر جا چل رہے ہوں، لوگ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک رخ پر اور ایک ڈائریکشن پر چل رہے ہوں، تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی سبھی ادھر جا رہے ہیں تو سبھی پہنچیں گے فلاں جگہ پر۔ کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہو جلدی پہنچے گا، ٹیڑھے میڑھے راستے پر ہو تھوڑا دیر سے پہنچے گا، شارٹ راستے والا جلدی پہنچے گا، لانگ راستے والا جلدی پہنچے گا۔ تو ڈائریکشن اگر سب کا ایک ہے تو ٹھیک ہے، وہ مختلف راہیں ہیں منزل پر پہنچنے کی، لیکن اگر ڈائریکشن بدل جائیں، اور ڈائریکشن بدلیں بھی کتنے اپوزٹ، تو ایک جا رہا مشرق اور ایک جا رہا مغرب، تو جتنا چلیں گے اتنے دور ہوتے جائیں گے۔ جو منزل کی طرف چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن پر چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے، منزل وہ ہے سامنے گھڑی رہی وہاں منزل ہے، اور یہاں سے دو آدمی ایک ادھر منہ کر کے چلائے گا ادھر منہ کر چلے، اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے قریب ہوگا، اور اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے دور ہوگا۔ یہ کہنا کہ کسی وقت دونوں گھڑی کے پاس پہنچ جائیں گے، دونوں گھڑی کے پاس کیسے پہنچ جائیں گے؟ دونوں کا ڈائریکشن ہی الگ الگ ہے۔ ہاں دونوں ادھر ہیں، ایک سیدھا جا رہا ہے اور ایک یوں گھوم کر جا رہا ہے اور ایک یوں گھوم کر جا رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں پہنچیں گے، ایک 2 منٹ میں پہنچے گا، ایک 5 منٹ میں پہنچے گا، ایک 6 منٹ میں پہنچے گا، ڈائریکشن سب کا ایک ہے۔ اب آپ مذاہب پر غور کریں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومنین ہیں، ہم اس حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب لیجیے یہی تو بنیادی مسئلہ ہے، مذہب کا یہی تو بنیادی مسئلہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی عبادت کا حق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا جبہ سائی نہیں کریں گے، ماتھا رگڑنا درست نہیں ہے۔ اب آپ دوسرے مذاہب کو لیجئے، عیسائیت کیا کہتی ہے؟ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ 3 in 1 خدا ایک ہے، مگر ایک نہیں ہے، 3 ہے، وہ 3 in 1 یعنی ایک میں 3 ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی پہ سارے مذہب کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 in 1 ایک میں 3 ہے، وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر ایک نہیں ہے، 3 ہے، تو کہاں رہا وہ ڈائریکشن بدل گیا۔ پھر انہیں کہا کہ پھر تم موحد خدا کو ایک ماننے والے کہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا 3 in 1 اور 1 in 3، کہا وہ جو 3 ہے وہ 3 نہیں، وہ 3 مل کر کے ایک ہے۔ اللہ غنی، ابھی تو ادھر سے یوں گیا تھا، یوں ریٹرن کر دیا، ایک میں سے 3 نکلے تھے، پھر 3 کو گھسا کر کے ایک کر دیا اس نے، تو وہ چوچو کا مرکب کیا کر دیا، اللہ جانے کیا کر دیا، لیکن وہ جو توحید تھی ایک خدا وحدہ لا شریک والی بات حقیقت نہیں رہی۔ مجوسیوں کے یہاں آئیے، مجوسی کیا کہتے ہیں؟ مجوسی کہتے ہیں خیر اور شر کے 2 خدا ہیں، دنیا میں جتنی خیر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا الگ ہے، اور جتنی شر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا الگ ہے۔ یہ خدا کا نام ہے یزداں اور یہ خدا کا نام ہے اہرمن، 2 خدا ہے۔ تو وہ توحید والی بات ختم ہو گئی، یہ دوسرے رخ پر پڑ گئے، یہ توحید والا رخ تو یہ تھا، دوسرے رخ پر پڑ گئے۔
साबिऊन सितारा परस्त क्या कहते हैं? सितारा परस्तों ने आसमान में हजारों सितारे मुतय्यन कर दिए हैं कि फलां सितारा भी खुदा है और फलां सितारा भी खुदा है और फलां सितारा भी खुदा है, और उन सितारों के नामों पर मंदिर बना रखे हैं और उन मंदिरों में उन्हीं मुअय्यन सितारों की पूजा होती है, उनके यहां अल्लाह की कोई पूजा नहीं होती। तो डायरेक्शन बदल गया। वो डायरेक्शन कहां रहा? हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को लीजिए, हिंदुस्तान के हिंदू भी अल्लाह को मानते हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू परमेश्वर को मानता है, लेकिन परमेश्वर को मानने के साथ करोड़ों खुदा और भी मानते हैं और सारे के सारे मंदिर भर रखे हैं अल्लाह के बंदों ने, और हर जगह के खुदा अलग हैं। यूपी के मंदिर में चले जाओ तो वहां मूर्तियां और तरह की, गुजरात के मंदिर में जाओगे तो वहां मूर्तियां दूसरी होंगी, और केरला में चले जाओ तो वहां की मूर्तियों की शक्लें बिल्कुल अलग हैं, वहां के खुदा बिल्कुल अलग हैं। तो करोड़ों खुदा उन्होंने मान रखे हैं, और जितने मंदिर हैं वो सब मूर्तियों से भरे पड़े हैं और सब मूर्तियों की पूजा है। दुनिया में कोई मंदिर उन्होंने परमेश्वर के लिए नहीं बनाया। पूरी दुनिया में हिंदू भाइयों ने कोई मंदिर परमेश्वर की इबादत के लिए नहीं बनाया। दुनिया में जितने मंदिर हैं वो गैरुल्लाह के लिए बनाए हैं, मूर्तियों के लिए बनाए हैं। अल्लाह की तो कोई पूजा का हक ही नहीं रहा बेचारों का, अल्लाह तो बेचारे हो गए, और सारी पूजा और वर्शिप ये सब आइडल ले गए सब। तो कहां वो डायरेक्शन एक रहा? तो डायरेक्शन बदल गए। यहूद जूज का जहां तक ताल्लुक है तो जूज में बहुत सारे फिरके हैं। क्रिश्चियनिटी में तो एक बुनियादी हकीकत पर तो सब मुत्तफिक हैं, 3 में 1 और 1 में 3 हो तो सब में है, लेकिन यहूद के बहुत सारे फिरके हैं। कुरान करीम में एक फिरके का जिक्र किया है कि वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। वही क्रिश्चियन जो है वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ऐसा वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वही 2 खुदा हो गए, अल्लाह और अल्लाह का बेटा हो गया, डायरेक्शन बदल गया। और बहुत से यहूदी वो हैं कि जो अल्लाह को तो मानते हैं, गॉड में तो बिलीव करते हैं, मगर रिसालत का उनके यहां कोई तस्वुर नहीं है। ब्रिटिश में मैं एक मर्तबा सिनेगॉग में गया अपॉइंटमेंट लेकर के कि इन यहूदियों की इबादत देखूं, किस तरह से इबादत करते हैं, क्या करते हैं। तो खैर उन्होंने हमें वक्त दिया, उन्होंने बहुत हमारा रिस्पेक्ट किया, हमें बहुत अच्छी तरह से बिठाया और मैंने उनकी सब इबादत देखी, वो किस तरह इबादत करते हैं। फिर वो जब अपनी नमाज से फारिग हो गए तो हमारे साथ बैठे, गुफ्तगू की, तो मैंने जो उनसे मुख्तलिफ बातें पूछी तो उसमें से पहली बात जो मैंने इससे पूछी थी कि भाई तुम मूसस के बारे में क्या अकीदा रखते हो? मूसस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसस के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? तो उनके इमाम ने कहा ओनली टीचर। उसने जवाब दिया ओनली टीचर। प्रोफेट कहां गया? खत्म हुआ प्रोफेट। उसने कहा हमारा अकीदा मूसस के बारे में है कि वो ओनली टीचर हैं, सिर्फ मुअल्लिम थे, नबूवत का अकीदा ही खत्म। तो कोई तो नबूवत का अकीदा नहीं रखता। इस ईसाइयों में कोई तो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अकीदा नहीं रखता, उनको ओनली टीचर और मुअल्लिम मानता है, और कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। ये मैंने चंद मिसालें दी हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसे भी इज़्म हैं जो अल्लाह ही को नहीं मानते सिरे से। वो कहते हैं कोई इस आलम के पीछे कोई माइंड है ही नहीं, ये सारा यूनिवर्सल जो है ये वक्त और इत्तिफाक से और बाई चांस चल रहा है, और यहां हर चीज बाई चांस हो रही है। ये मानने वाले भी दुनिया के अंदर हैं। अब बताओ, इतने सारे मज़ाहिब मानने वाले ये सब एक डायरेक्शन पर जा रहे हैं, ये सब एक डायरेक्शन पर जा रहे हैं। और जब ये डायरेक्शन पर नहीं जा रहे हैं तो ये मानना कि ये सब देर सवेर अल्लाह तक जरूर पहुंचेंगे। कोई सीधे रास्ते पर जा रहा है, कोई एज पेच वाले रास्ते पर जा रहा है, कोई लॉन्ग रास्ते पर जा रहा है, कोई शॉर्ट रास्ते पर जा रहा है, ये सारा खत्म हुआ। अल्लाह तक जाने वाला रास्ता, अल्लाह तक जाने वाले लोग तो सिर्फ वो है जो सिर्फ अल्लाह ही को माबूद मानते हैं, उसे वाहदहू ला शरीका लहू मानते हैं, उन्हीं को पूजई मानते हैं। पूजई यानी परस्तिश के काबिल,
انہی کو پوجے مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، پرستش کے قابل مانتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کا حق تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ بس صرف وہ لوگ، وہ تو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، اور بقیہ کوئی اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، کوئی نارتھ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، کوئی ساؤتھ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، سب مختلف جا رہے ہیں، اللہ والے ڈائریکشن پر ان میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ تو اب جو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہا ہے وہ تو جتنے قدم اٹھائے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا، اور جو اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں یا دائیں بائیں ڈائریکشن پر جا رہے ہیں وہ جتنے قدم اٹھائیں گے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، وہ کبھی مقطع تک پہنچنے کے ہی نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا، فارسی شاعر نے، ای راہ کہ تم ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی، ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی کہ ای راہ کہ تم می روی بترکستان است۔ اس نے کہا، ارے گاؤں جی تو کبھی قیامت تک مکہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو جس ڈائریکشن پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے وہ تو راستہ ٹرکی جا رہا ہے، تو جب ٹرکی کے ڈائریکشن پر تو جا رہا ہے تو قیامت تک مکہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی کہ ای راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ اس نے وہی حقیقت سمجھائی ہے کہ جب ڈائریکشن ہی کسی آدمی کا الٹا ہے تو وہ مقصد اور منزل تک کیسے پہنچے گا۔ یہ تو عقلی دلیل میں نے پیش کی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس قرآن کریم کی آیت کا جواب جو ہے اسے اچھی طرح سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، غور کر کے تھوڑا سا۔ قرآن میں 3 جگہ ایسی آیتیں آئی ہیں اسی مضمون کی، تھوڑے سے الفاظ کے ہر فرق کے ساتھ قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، اور تینوں جگہ مضمون یہ چل رہا ہے، تینوں جگہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ آخرت کی کامیابی ایمان اور عمل صالح پر موقوف رہی ہے، ڈیپینڈ رہا ہے کامیابی کا ایمان اور عمل صالح پر۔ فلاں ابن فلاں کی اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے، فلاں اور بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا، اس کی اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب بھی یہی ضابطہ تھا کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو نوح علیہ السلام پر اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر عمل صالح کرے تو آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان تو لایا، مگر اللہ کے نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو عمل صالح کے احکام آئے ان عمل صالح پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے آخرت میں 100% کامیابی نہیں ہے۔ 100% کا مطلب کہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا وہ۔ پھر دور آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہی رول تھا، رول نہیں بدلا، وہی رول ہے کہ آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ لہذا کامیاب وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر مکمل عمل کرے، وہ آخرت میں سکسیس ہوگا۔ اور اگر اس پر ایمان اور عمل نہیں ہے تو چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حضرت کی امت میں سے جو اللہ اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا ہے مگر عمل صالح نہیں کیا، اس کے لیے 100% کامیابی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت بھی یہی رول اور لا تھا، قانون نہیں بدلا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی یہی قانون تھا۔ اسی طریقے سے یہ ستارہ پرست جو ہیں، جو اس وقت ستارہ پرست ہیں، ان کی اصل ملت جب تھی صحیح، اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو، ان کی بھی کسی وقت اصل ملت صحیح ہوگی، اس وقت ان کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ پھر آخر میں دین اسلام آیا،
یہ مضمون سمجھنے کا میرے بھائیو، آخر میں دین اسلام آیا، ہمارے دین میں بھی یہی رول اور یہی قانون ہے، یہاں بھی دوسرا کوئی قانون نہیں ہے۔ حضور کی شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو اعمال صالحہ بتائے گئے ہیں اس پر کمپلیٹلی عمل کرے، اس کے لیے آخر میں کامیابی ہے۔ اور یہ جو اللہ رسول پر ایمان ہی نہ لائے اس کے لیے آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رسول پر ایمان تو لاتا ہے مگر عمل نہیں کرتا کسی بات پر، اس کے لیے بھی آخرت میں 100% کامیابی نہیں ہے۔